ایک بھائی نے سوال کیا کہ کسی کے انتقال ہونے پر چلا چلا کر رونا کیسا؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں سے کسی کا انتقال ہوا تو اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ مرد حضرات تو کم بلکہ خواتین حضرات جو ہوتی ہیں، لیڈیز جو ہوتی ہیں، عورتیں جو ہوتی ہیں، وہ اس طریقے سے روتی ہیں کہ ان کی آواز بہت اونچی ہوتی ہے۔ اور بعض اوقات تو ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ ان کو خود کو ہی ہوش نہیں ہوتا کہ وہ کس حال میں ہے، کس طریقے سے وہ رو رہی ہے۔ یاد رکھیں، یہ بالکل صحیح بات ہے کہ جب ہمارے گھر سے اور آپ کے گھر سے کسی کا انتقال ہوتا ہے تو دل کے اندر جو ہے نا ایک آٹومیٹک ایک دکھ والا جو ماحول ہوتا ہے، اور اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ آنکھوں سے آنسو آتے ہیں۔ ایک رونا یہ ہوتا ہے، ایک رونا یہ بھی ہوتا ہے کہ آواز سے رویا جاتا ہے، آواز سے اونچی آواز اٹھ رہی ہیں، یہ رو رہا ہے۔ ایک رونا یہ ہے کہ ہوش ہی نہیں ہے کہ ہاتھ کہاں جا رہا ہے، پیر کہاں جا رہا ہے، اور شریر میں جو ہے نا وہ کپڑے کہاں جا رہے ہیں، کچھ ہوش نہیں ہے۔ تو ان تین طریقے میں سے ایک طریقہ اسلام میں ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کی فطرت میں رکھا ہے۔ یعنی کہ جب کسی کا انتقال ہوا ہمارے گھر سے تو آنکھوں سے آنسو آتے ہیں، دل کے اندر وہ دکھ آتا ہے، اور دکھ جو ہے آنکھوں کے آنسو کے ذریعے سے وہ جو ہے نکلتا ہے۔ تو یہ تو ٹھیک ہے، یہ تو بالکل ایک نیچرلی بات ہے کہ یہ ایسا رونا ہوتا ہے۔ اب لیکن وہ اونچی آواز سے رو رہی ہوتی ہیں، باہر جو ہے نا غیر محرم بیٹھے ہوتے ہیں، ایک لمبی قطار لگی ہوتی ہے کرسیوں کی، وہ بیٹھے ہو رہے ہوتے ہیں، اور یہ جو اونچی آواز سے رو رہی ہوتی ہے اور ان کی آواز باہر جا رہی ہوتی ہے۔ تو یہ اسے کہا جاتا ہے کہ ایسے نہ رو، تو بولتے ہیں کہ نہیں بھائی، کسی کا انتقال ہوا ہے، اب اس میں منع کیسے کر سکتے ہیں، رونا تو آئے گا۔ تو میرے پیارے، رونا آئے گا، لیکن ہر ایک چیز کا طریقہ ہے، ہر ایک چیز کا طریقہ اسلام کے اندر ہے۔ کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں ہے کہ جس چیز کا طریقہ نہ ہو۔ تو یہ جو ہے اونچی آواز سے رونا، یہ شیطان کی طرف سے غیر محرم تک آواز جا رہی ہے، یہ رو رہی ہے۔ اور ایک طریقہ تو ایسا بالکل جاہلانہ جس کو رونا کہا جاتا ہے کہ ہاتھ کہاں جا رہے ہیں، پیر کہاں جا رہے ہیں، گویا کہ کوئی لیڈیز آ رہی ہیں اور وہاں سے روتے ہوتے آ رہی ہے، 4-5 لیڈیز جو ہیں اس کے ساتھ لگی ہیں، اسے اٹھا کے لا رہی ہیں، اس کے کپڑے کہاں جا رہے ہیں، اس کے بال کہاں ہیں، کچھ ہوش ہی نہیں ہے۔ معذرت کے ساتھ یہ والی بات عرض کر رہا ہوں، کسی کو برا لگے، لیکن در حقیقت میں یہ بات بالکل صحیح ہے، یہ شیطان کی طرف سے ہی رونا۔ ارے آپ خاتون جنت بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیز ہو، تو ان کے بتائے ہوئے راستوں پر چلو۔ یہ رونا شیطان کی طرف سے، اور آواز سے رونا بھی شیطان کی طرف سے، اور آنسوؤں سے جو رونا ہوتا ہے وہ رونا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کی کیفیت میں رکھا ہے، تو وہ روئے اس طریقے سے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ خلاصہ کلام کہ اونچی آواز سے رونا شیطان کی طرف سے، ہاتھ کو ادھر پھینکنا اور بال کو کھول لینا، اور بالکل مردے کے چارپائی جو ہوتی ہے اس کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، آواز اونچی ہو رہی ہوتی ہیں، تو یہ غلط ہے، یہ شیطان کی طرف سے۔